چیز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ہمارے موبائل میں، 50 گیمیں موبائل میں ہیں تمہارے، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، تفسیر قرآن نہیں ہے۔ روز ایک صفحہ پڑھ لو یار کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، مرنے سے پہلے ایک بار تو میں پورا قرآن پڑھ لوں کہ میرے رب نے کیا فرمایا قرآن میں۔ اتنا ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس۔ سوچئے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے کہ جس نبی کے میلاد کو ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہمارے لیے نازل ہوا، ہم اس کو نہیں پڑھتے، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو ایک تو پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں کیا صحیح پڑھتے ہیں، حالانکہ فضائل کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلے قرآن کی آیت سنو، یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جو پڑھے گا اس کی شفاعت کرے گا نا، جس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا قرآن، ہاتھ بھی نہیں لگاتے قرآن کو، کیسے شفاعت کرے گا قرآن؟ سبحان اللہ۔ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن تسلسل سے پڑھاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے۔ ان کی قیمت کیا ہوگی؟ آقا فرماتے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے، اتنی عزت ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن تھامنے کے سبب ہیں۔ کسی پی ایچ ڈی ہولڈر، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی جناب ماسٹرز بیچلرز کی کوئی ایسی حدیث سنی ہے کہ جس کے بیٹے کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہوگی اس کے باپ کو جنتی لباس پہنایا جائے گا؟ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، میرا اور آپ کا بیٹا جو ہے نا یا بچی، اولاد جو ہے، مرنے کے بعد ہمارے قرآن اسے آتا ہوگا تو ایصال ثواب کریں گے نا۔ تو سکھائیں اپنے بچوں کو قرآن، پڑھائیں اپنے بچوں کو قرآن، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ مگر بدقسمتی سے آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ بچہ انگریزی بڑی اچھی بولے، کوئی یہاں یہ نہ سمجھے کہ بھائی دعوت اسلامی والے تعلیم کے خلاف ہیں، نہیں، اگر شرعی تقاضوں کے مطابق شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر آپ تعلیم حاصل کرتے کیجئے۔ مگر یہ کیسی تعلیم ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کروں اور قرآن بھی نہ آئے، دین سے بھی دور ہو جاؤں، ساری دنیا کے سائنٹسٹ کے نام یاد ہوں، صحابہ کے نام ہی نہ پتہ ہوں؟ یہ ترقی تو نہیں ہے نا۔ اپنا کلچر، اپنا دین، اپنا ایمان تو نہ ہم چھوڑ دیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ رکھیں، سنتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ ہم تو ہر کسی کو اللہ والا بنا دیتے ہیں نا۔ سنو، پیارے آقا نے کس کو اللہ والا فرمایا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں اللہ والے ہیں؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے، کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند صورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب جب 2.5 پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی ہیں؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل
سورہ یاسین ہے. جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ کی رحمت تو دیکھو, سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. 10 قرآن کا ثواب. ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو, ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو, 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا. کتنی دوری ہے قرآن سے, سوچئے. سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے, بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے. فضیلت سنو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی کی حدیث, جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں, یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے, میں نے ان سے دعا کرائی. بڑی اچھی بات ہے, بزرگوں سے کرانی چاہیے. مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. پڑھ لیجئے سورہ دخان. کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ. سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے. روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. 30 آیتوں والی سورت ہے. چند منٹ لگتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں, کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے. اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا, 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا, حضور کوئی شخص 1/3 قرآن, تہائی قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے. گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. پھر بھی نہ پڑھیں, پھر بھی کنجوسی کریں, پھر بھی یہ زبان فضول باتیں کرے. خدا را اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کیجئے, آپ کے دل پر سکون طاری ہوگا, آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی, آپ کو برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. مگر اب ایک اور بڑی اہم بات بیان کے آخر میں, کہ ذہن تو بن رہا ہوگا, قرآن پڑھیں گے اب انشاءاللہ, ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور تفسیر قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اب پرابلم یہ ہے, جب ذہن بن جاتا ہے لیکن قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. یاد رکھنا, قرآن جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہے, اور عربی زبان اس دنیا کی سب سے زیادہ سینسٹیو حساس زبان ہے. تھوڑا سا فرق جو ہے نا وہ معنی کا کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. تو سیکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تلفظ اور مخارج اس کے سیکھنا, سیکھ لیں پھر پڑھیں, اور شوق سے پڑھیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں. لیکن بغیر صحیح پڑھے قرآن پڑھنا, بغیر سیکھے, یہ اچھی بات نہیں. سیکھنا ضروری ہے. اچھا بندہ کہ یار مجھے آتا ہی نہیں, میں پڑھتا بھی نہیں, یہ تو ڈبل نقصان ہو گیا نا. سیکھنے والوں میں شامل ہو جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو سیکھنے والوں میں تو بن جائے نا. تو اب سیکھتے بھی نہیں ہیں, اور اس کو سمجھیے کہ کتنا سینسٹیو ہے. یعنی زبر اور زیر کے فرق سے کتنا معنی فرق ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کے معنی کیا ہے؟ جن پر تو نے احسان کیا. میں ایسے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا. اگر کوئی شخص پڑھے انعمت علیہم, انعمت علیہم کی جگہ صرف زبر کی جگہ پیش پڑھ دے, انعمت علیہم, معنی بن جائیں گے جن پر میں نے احسان کیا. یعنی آپ سوچیں معنی کدھر کا کدھر ہو گیا زبر اور پیش کے فرق سے. تو ایک ایک چیز کو کریکٹ پڑھنا ہوگا. تلفظ, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, احد ایک ہے. لیکن اگر احد کی جگہ کوئی پڑھتا ہے احد, ہا کی جگہ ہا, بہت تھوڑا سا ہی فرق کان کو تو محسوس ہوتا ہے نا, مگر معنی یہ ہو جائے گا بزدل ہے. جو اللہ کے لیے لفظ استعمال کرے اس کی تلاوت اس کو فائدہ دے گی. روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. تو قرآن ضرور پڑھنا ہے مگر صحیح پڑھنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے جناب ایک طرف تو قرآن پڑھنے کا شوق بھی دلایا, دوسری طرف ڈرا بھی دیا کہ قرآن صحیح پڑھنا ہے, تو ہم اب کہاں سیکھیں؟ داڑیاں سفید ہو گئیں, بال سفید ہو گئے, کیا اب مدرسے بچوں کے ساتھ جائیں؟ گھبرائیے نہیں, آپ پہلے نیت کر لیں کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے, انشاءاللہ سولوشن آپ کو میں دوں گا.
طریقہ انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو بتائے گی. آج یہ نیت کر لو کہ قرآن سیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. قرآن سے سچی محبت کرنی ہے انشاءاللہ. آپ کی دعوت اسلامی کا کمال ہی یہی ہے. ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے, بتایا بھی جاتا ہے, ساتھ حل بھی دیا جاتا ہے. صرف بیماری کی تشخیص کر کے چھوڑ نہیں دیا جاتا, علاج بھی بتایا جاتا ہے. دعوت اسلامی تو ہے ہی عاشقان رسول کی مدنی تحریک جو قرآن کی ترویج و اشاعت, سنتوں کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے. تو قرآن کی جو خدمت اس وقت دعوت اسلامی کر رہی ہے نا, دنیا میں مثال نہیں ملتی. اس وقت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ قائم ہیں, مدنی منوں اور مدنی منیوں بچوں کے. اور اس میں کتنے مدنی منع منیاں پڑھ رہے ہیں؟ 1,28,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ اب تک 69,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں, اور 2 لاکھ کے قریب مدنی منع مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا ہے. آپ ذرا غور کریں, اتنی بڑی قرآن پاک کی گویا قرآن سکھانے کی فیکٹری ہے جس میں حافظ بھی بن رہے ہیں, قاری بھی بن رہے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہو گیا مدنی منوں کے لیے, آپ کے ہم تو بڑے ہو گئے, اب کدھر جائیں؟ آپ بھی نہ گھبرائیں. دعوت اسلامی نے تقریباً پاکستان اور بیرون ملک ہر عاشقان رسول کی مسجد میں رات کے وقت میں, کہیں صبح کے وقت میں, بڑوں کے لیے جس کو ہم مدرسۃ المدینہ بالغان کہتے ہیں وہ شروع کیے, جس میں بچوں کو نہیں بلایا جاتا, منع نہیں ہوتے, بڑے آتے ہیں, آدھا گھنٹہ دیں, 15 منٹ دیں, 20 منٹ دیں, اپنے مخارج ٹھیک کریں. سب سے پہلے تو اپنی نماز ٹھیک کر لیں. دیکھیں نماز میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ تو پہلے ٹھیک ہو جائے. دیکھیے اس کی احتیاط کتنی ہے, تھوڑا انڈرسٹینڈ کیجئے گا. تلفظ کی احتیاط بڑی لازمی ہے. سبحان ربی العظیم, یہ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں اگر کوئی عظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا نا تو وہ غلط نہ پڑھے, سبحان ربی الکریم پڑھ لے, یعنی غلط تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. اتنی اس کی امپورٹنس